بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بابرکت مہینہ رجب شریف کا جاری و ساری ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب المرجب چھٹی شریف یعنی رجب کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کی ایک جھلک چھوٹی عمر میں تھے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ آپ باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک روز باغ میں تشریف فرما تھے، کسی نیک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ خواجہ حضور نے ان کا ادب کیا، انہیں باغ میں بٹھایا، ادب سے پھل پیش کیے۔ وہ نیک بزرگ خوش ہوئے اور انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا چبا کر خواجہ حضور کے منہ میں ڈال دیا۔ بس یہ ٹکڑا پیٹ میں اترنے کی دیر تھی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ دیکھیے، دل میں دنیا سے بے رغبتی والی، نیکیوں کی رغبت والی ایمانی کیفیت پیدا ہوئی تو خواجہ حضور رکے نہیں۔ آپ نے اس ایمانی کیفیت کو بڑھایا، اس کے تقاضے پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ نے باغ بھی بیچ دیا، چکی بھی بیچ دی، سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا اور علم دین سیکھنے کے لیے چل پڑے۔ سالہ سال تک علم دین سیکھا، قرآن کریم پڑھا، احادیث پڑھی، شریعت کا علم سیکھا۔ اب دل کی حالت میں کافی ترقی ہو گئی، مگر خواجہ حضور رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی نہیں رکے۔ آپ نے پیر کامل کی تلاش شروع کی۔ آخر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعت کی، 20 سال پیر کامل کی خدمت کرتے رہے۔ شروع میں ایمانی کیفیت دل میں پیدا ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے اس کیفیت کو سنبھالا، اپنی محنت سے، کوشش سے اس ایمانی کیفیت کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ 20 سال پیر کامل کی خدمت میں بھی گزارے۔ بالآخر آپ کے پیر و مرشد ایک روز اپنے مرید کامل کو ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر خواجہ صاحب نے اپنے مرید کامل کے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ غیب سے آواز آئی، اے عثمان، ہم نے آپ کے مرید معین الدین کو قبول کر لیا۔ کیسی عظیم شان ہے! جدید سائیکالوجی، علم نفسیات والے بھی اس میں مانتے ہیں کہ کامیابی کی ابتدا ہمیشہ ایک خیال، ایک جذبے اور ایک کیفیت سے ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے دل میں ایمانی کیفیت پیدا ہو تو ہم اسے سنبھالتے نہیں ہیں۔ کبھی کوئی بیان دل پر چوٹ کر جاتا ہے تو کبھی قرآن کریم کی کوئی آیت سنتے ہیں تو دل پر اثر کر جاتی ہے، کبھی کوئی حدیث شریف سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے رکت طاری ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس ایمانی کیفیت کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم دل میں پیدا ہونے والی اچھی کیفیات کو قابو کریں، ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، دل میں محبت الہی بڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر عاجزی و انکساری کا پیکر بن کر عرض کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔